جو کہ ایک کم عمر گھوڑا تھا جس نے سرکس کی دنیا میں آنکھ کھولی، مگر اسے سرکس پسند نہیں تھا، اسے آزاد رہنا پسند تھا۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ جوکی سرکس کے کرتب سیکھنے میں دلچسپی لے۔ اسے درد تھا کہ جوکی کو نکالا سمجھ کر کمپنی والے بیچ نہ دیں، وہ سرکس میں پیدا ہونے والے اکثر جانور فروخت کر دیا کرتے تھے۔ جوکی کی ماں کا خیال تھا کہ اگر وہ کرتب سیکھ کر اپنی افادیت ظاہر کر دے تو وہ سرکس کی دنیا کا مستقل حصہ بن کر میرے پاس رہ سکتا ہے۔ آج بھی ماسٹر نے جوکی کو کرتب سکھانے کی کوشش کی تو اسے دلچسپی نہیں لی، جس سے ماسٹر بہت مایوس ہوا تھا۔ جوکی کی ماں مالکو کے اشارے خوب سمجھتی تھی، اگر جوکی یہی روش پر برقرار رکھا تو وہ مالکو کی نظر میں نکارا بن سکتا ہے۔ اس نے سوچا، میں نے آج تک جوکی کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کی ہے، اب میں اسے پیار سے سمجھاؤں گی۔ جوکی ایک کم عمر اور خوبصورت گھوڑا تھا، سرکس میں آنے والے بچے اسے بہت پسند کرتے تھے۔ وہ جوکی کو دیکھ کر تالیاں بجاتے، شور شرابہ کرتے، نوٹ اور سکے پھینک کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے، مگر مالک اسے اور کچھ زیادہ چاہتے تھے۔ اگر مزید کچھ مذاق یا تماشے کرتا یا کرتب دکھاتا تو بچوں کے ذریعے سرکس میں مشہوری بڑھ سکتی تھی۔ جوکی اپنے والدین کا فرمانبردار تھا، ماں جب اس کے سامنے رونے لگی تو اس نے وعدہ کر لیا کہ اب وہ کرتب سیکھے گا، ہنر حاصل کرے گا اور اسی فن میں ماہر ہونے کی کوشش کرے گا۔ اگلے دن مشق کے بعد جوکی کو ماسٹر نے سیڑھی پر چڑھنے کا اشارہ کیا تو اطمینان سے سیڑھی پر چڑھ گیا اور اس نے اپنا توازن بھی برقرار رکھا۔ یہ دیکھ کر ماسٹر بہت خوش ہوا۔ اب اس نے ذرا اونچی سیڑھی رکھی تو جوکی اس پر بھی چڑھ گیا۔ یہ دیکھ کر ماسٹر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جوکی نے کچھ ہی دنوں میں کافی کرتب سیکھ لیا۔ اس کے کمالات تماشائیوں نے دیکھے تو بہت پسند کیے، لوگ پہلے سے زیادہ تعداد میں آنے لگے۔ جوکی کی ماں بہت خوش تھی، اس کا بیٹا بہت بہادر اور ہونہار تھا اور دونوں مل کر میدان میں اترتے تھے۔ آخر سرکس تمام ہوا اور کمپنی والوں نے دوسرے شہر جانے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس مرتبہ کمپنی نے جس قصبے میں ڈیرا جمایا تھا اس کے نزدیک ایک گھنا جنگل تھا۔ جوکی نے جنگل کا سنا تو اس نے جنگل کی سیاحی ٹھان لی۔ کمپنی والے خیمے لگا رہے تھے، سامان ادھر ادھر کر رہے تھے۔ جوکی نے موقع دیکھا اور استبل کے عقبی راستے سے نکلا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بہت دیر چلنے کے بعد وہ جنگل میں داخل ہو گئے۔ جنگل کا الگ ہی نظارہ تھا۔ جوکی تو جیسے پاگل ہی ہو گیا، اب وہ خود کے نظاروں سے پوری طرح لطف اندوز بھی نہیں ہوا تھا کہ اسے اپنے نزدیک ایک آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ دہل کر رہ گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک شیر اس پر نظریں جمائے حملے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ جیسے ہی شیر کا احساس ہوتے جوکی نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے ایک جست بھری اور خطرناک انداز سے جوکی کی طرف دھواں خطرے کا مقابلہ جوکی پہلے ہی چکنا ہو گیا تھا۔ اس نے بھی کچھ لمحوں مخالف میں چھلانگ لگائی اور تیزی سے دوڑا، مگر شیر لمحوں میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی رفتار تیز تھی، جوکی نے خود کو بچایا اور سامنے آنے والے درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ اس نے دو شاخوں کے درمیان خود کو متوازن کیا، ایک شاخ چرچرائی۔ جوکی نے اپنا وزن دوسری شاخ پر منتقل کیا اور شاخوں پر مضبوطی سے پاؤں پھنسا لیا۔ نیچے کھڑا شیر پھٹی پھٹی نظروں سے درخت پر چڑھے جوکی کو دیکھ رہا تھا کہ کیسے ایک گھوڑا درخت پر چڑھ سکتا ہے۔ آخر اس نے اپنا سر جھٹکا اور خوفناک انداز میں دھاڑا۔ جوکی لرز کر رہ گیا، مگر اس نے اپنے اوزار ختم نہیں ہونے دیے۔ شیر درخت کے گرد چکر لگانے لگا اور پھر نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ جوکی سمجھ گیا کہ وہ شکار کیے بغیر نہیں جائے گا۔ آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ اپنا گھر ہی سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے اور باہر کی دنیا میں قدم قدم پر خطرہ موجود ہوتا ہے۔ شیر کو امید تھی کہ بھوک اور پیاس سے بے چین ہو کر وہ ضرور نیچے اترے گا۔ ادھر جوکی کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ موسم بدلنے لگا، سیاہ بادل چھا گئے اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ جوکی نے خدا کا شکر ادا کیا اور بارش کے پانی سے پیاس بجھائی اور درخت کے پتے کھانے لگا۔ شیر نے یہ منظر دیکھا تو بڑا مایوس ہوا، بارش کی وجہ سے وہ خاصا بھیگ چکا تھا۔ اس نے جوکی پر حسرت بھری نگاہ ڈالی اور مرے مرے قدموں سے ایک طرف روانہ ہو گیا۔ جوکی نے تھوڑی دیر انتظار کیا، درخت کے اوپر سے دور دور تک جائزہ لیا اور درخت کے نیچے اتر آیا اور اترتے ہی اس نے دوڑ لگا دی۔ اس وقت تک نہ رکا جب تک وہ کمپنی والوں کے پاس نہ پہنچ گیا۔ سب اس کے ملنے پر خوش تھے اور جوکی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ اچھا ہوا اس نے اپنی ماں کی بات مان کر ہنر سیکھ لیا، اسی کی بدولت جان بچ گئی۔ بزرگ سچ ہی کہتے ہیں کہ ہنر کبھی نہ کبھی ضرور کام آتا ہے۔